بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلامتی ہو ان پر جو ہر دم دوسروں کے لیے خیر کے سامان کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنے پیارے لوگوں کے لیے اپنی اردو کے چینل سے ریحانہ نصرت آوان حاضر خدمت ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں آج کل پیراگراف کی۔ آپ تک 2 ویڈیوز پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ کو اس چینل سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ ساتھ ہی لائک کا بٹن پریس کر دیجئے گا۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، عنایتیں ہیں جو ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ ہم بات کر چکے پیراگراف کیا ہوتا ہے، عنواناتی جملے پر دوسری ویڈیو بھی آپ تک پہنچ چکی۔ آج ہم بات کریں گے پیراگراف کے نفس مضمون کی۔ دراصل نفس مضمون تفصیلی جملے ہوتے ہیں، لیکن کس قسم کے تفصیلی جملے؟ دراصل یہ تفصیلی جملے مرکزی خیال کے بارے میں مؤثر دلائل پیش کرتے ہیں۔ مرکزی خیال کے جملے کی وضاحت کرنے والے جملے جو ہوتے ہیں وہ دراصل نفس مضمون کا حصہ بنتے ہیں۔ اس میں کئی طرح سے آپ اپنے جملوں کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس کا تعلق ہوگا کہ آپ نے مرکزی خیال کس طرح کا لکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مرکزی خیال اس طرح سے ہے کچھ کہ ہم یہ کہیں کہ عبدالستار عیدی بے لوث خدمت کرنے والے انسان تھے، تو اس کے بعد جو بعد میں آنے والے جتنے بھی جملے ہوں گے، جتنے بھی تفصیلی جملے ہوں گے، وہ اسی مرکزی خیال کی وضاحت کریں گے کہ وہ کس طرح سے بے لوث خدمت کرنے والے انسان تھے، کس کس طریقے سے انہوں نے خدمت کی جس کی بنا پر ہم انہیں ایک بے لوث خادم کی طرح مانتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا مرکزی خیال ایسا ہوتا ہے کہ آنے والے فقرات میں اس کے متعلق مثالیں دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم مرکزی خیال لکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر جگہ نظم و ضبط نظر آتا ہے، تو آنے والے جملوں میں یقیناً ہم اپنے اس مرکزی خیال کو مضبوط بنانے کے لیے، مؤثر دلائل دینے کے لیے مثالیں پیش کریں گے کہ کہاں کہاں کائنات میں نظم و ضبط نظر آ رہا ہے۔ اس میں سورج اور چاند کا طلوع و غروب ہو جائے گا، موسموں کا آنا جانا ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں بیان کی جائیں گی۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرکزی خیال کو مؤثر بنانے کے لیے وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم فقرہ لکھ رہے ہیں جس کا مرکزی خیال ہمارا ایسا فقرہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں بھیک مانگنے کی مذمت کی گئی ہے، یعنی اسلام بھیک مانگنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو آگے ہم اس کی وجہ بیان کریں گے کہ کیوں پسند نہیں کرتا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس سے انسانی شخصیت پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشرے کو کس طرح سے نقصان پہنچتا ہے، گویا ہم اس کی وجوہات بیان کریں گے۔ کبھی کبھار مرکزی خیال کے جملے کو اس طرح سے مؤثر بنایا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے جملوں میں اس کی اقسام بیان کر دی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی پیراگراف کا مرکزی خیال یہ ہو کہ طہارت و پاکیزگی سے مراد ہر طرح کی صفائی ہے، تو یقیناً آئندہ آنے والے جملوں میں ہم صفائی کی اقسام بیان کریں گے۔ ظاہری صفائی ہو جائے گی، باطنی صفائی ہو جائے گی، اخلاقی صفائی ہو جائے گی، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مرکزی خیال کے بعد آنے والے جملوں میں اسی مرکزی خیال کے بارے میں کسی عمل کو تواتر سے یعنی مسلسل بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی واقعے کا بیان کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جس ترتیب سے وہ واقعہ پیش آیا ہوگا اس کی تفصیلات کا بیان ہوگا۔ کوئی مشاہدہ بیان کر رہے ہیں یا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا جا رہا ہوگا تو اس میں وہ عمل تواتر کے ساتھ مسلسل لکھا جائے گا۔ ہم آج کل جس پیراگراف کی بات کر رہے ہیں وہ احمد کے بارے میں ہے، اور اس کا مرکزی خیال ہے کہ احمد ایک بہترین طالب علم ہے، وہ بہت ذہین اور ذمہ دار ہے، اسکول کی طرف سے ملنے والا کام ہمیشہ وقت پر مکمل کرتا ہے۔ دیکھیے بہترین طالب علم کیوں ہے، ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ہم نے جو پہلی بات کی کہ مرکزی خیال کی وضاحت کرنے والے جملے دراصل نفس مضمون میں شامل ہوتے ہیں۔ بہترین طالب علم اس لیے ہے کہ وہ ذہین ہے،
نمبر 2 وہ ذمہ دار ہے۔ نمبر 3 بات وضاحت کیا کر رہے ہیں ہم کہ اسکول کی طرف سے ملنے والا کام وقت پر مکمل کرتا ہے، یعنی اچھے طالب علم کی یہ بھی خوبی ہونی چاہیے کہ وقت کا پابند ہو، وہ کبھی بھی دیر سے اسکول نہیں پہنچا، جس حد تک ممکن ہو وہ پڑھائی میں کمزور ساتھیوں کی بھی مدد کرتا ہے، یعنی اچھا طالب علم وہ ہوگا جو صرف خود آگے بڑھنے کے تمنا نہ رکھتا ہو بلکہ وہ دوسرے کمزور ساتھیوں کی بھی مدد کرنا چاہتا ہو تاکہ اس کی ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ پھر اسکول میں ہونے والی ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، یعنی اچھا طالب علم صرف وہ نہیں جو کتابی کیڑا ہو، جو ہر وقت کتابیں پڑھتا رہتا ہو، بلکہ اچھا طالب علم وہ ہے جو اپنی شخصیت کی تعمیر کرنے کے لیے، اپنے کردار کو بنانے کے لیے اسکول کے اندر ہونے والی مختلف سرگرمیوں میں بھی شامل ہو۔ سخت محنتی ہونے کی وجہ سے وہ اسکول کے بہترین طالب علموں میں سے ایک ہے۔ یہ آخری ماحصل کا جملہ جس میں ہم نے مرکزی خیال کے جملے کی ہی وضاحت کی۔ اب دیکھتے ہیں ان جملوں کو، آپ ذرا یہ بتائیے گا اس میں سے کون سا جملہ ایسا ہے جو اس پیراگراف کے لیے نامناسب ہے۔ نمبر 1، احمد جسمانی طور پر سڈول اور مضبوط ہے۔ نمبر 2، احمد اسکول کا بہترین کھلاڑی ہے۔ اور نمبر 3، وہ ہمیشہ اپنی جماعت میں اول آتا ہے۔ تو دیکھیے آخری جو 2 جملے ہیں وہ احمد کے بہترین طالب علم ہونے کی ہی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ اگر سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے تو یقیناً وہ اسکول کا بہترین کھلاڑی بھی ہو سکتا ہے، وہ محنت کرتا ہے تو اپنی جماعت میں اول بھی آتا ہے۔ لیکن جو یہ جملہ ہے کہ احمد جسمانی طور پر سڈول اور مضبوط ہے، یہ اس پیراگراف کے لیے قطعاً مناسب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لازمی نہیں کہ جو بہترین طالب علم ہو وہ جسمانی طور پر بھی مضبوط اور خوبصورت ہو۔ کوئی بہت کمزور سا بچہ یا کوئی بہت موٹا بچہ بھی بہترین طالب علم ہو سکتا ہے، یعنی جسمانی ساخت، جسمانی حلیہ، ظاہری بناوٹ جو ہے وہ اس کے طالب علم بہترین طالب علم ہونے کی کوئی بنیادی وجہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے ہم اس جملے کو سمجھیں گے کہ یہ اس پیراگراف کے لیے ہرگز نامناسب ہے۔ آئیے آنے والے پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جملے اس پیراگراف کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے ہمارا، کائنات کے وجود کے لیے پانی اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے جس کی حفاظت ہم سبھی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم نے انسانوں کے لیے پانی کا انتظام مختلف طریقوں سے کر رکھا ہے۔ ہر دور، بالخصوص موجودہ ترقی یافتہ دور میں اس کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں۔ آج پوری دنیا بڑھتی ہوئی حرارت اور پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے۔ پانی کو بچت سے استعمال کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ اس کے استعمال پر روز قیامت سوال بھی کیا جائے گا۔ ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے پانی کے بے دریغ استعمال کو روکنا ہوگا۔ نعمتوں کی عزت نہ کرنا ان کے زوال کا سبب بنتا ہے، اس لیے پانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی بوند بوند کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ نے پیراگراف سن لیا، اب آپ بتائیے گا کہ دیے گئے 3 فقرات میں سے کون سا ایسا جملہ یا کون سے ایسے جملے ہیں جو اس پیراگراف کے لیے نامناسب ہیں، یعنی جنہیں اس پیراگراف کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ نمبر 1، غیر ترقی یافتہ ممالک میں کئی بچے پانی کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، موسمی تبدیلیاں پانی کے وسائل، استعمال اور طریقہ کار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نمبر 3، زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے لیکن اس میں سے صرف 2% حصہ پینے کے قابل ہے۔ بقیہ سمندروں کے نمکین پانی پر مشتمل ہے جسے پیا نہیں جا سکتا۔ تو کیا خیال ہے کون سا جملہ ہوگا؟ جی بالکل، تیسرا جملہ جو ہے یہ اس پیراگراف کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ پہلے 2 جملے جو ہیں انہیں ہم اس پیراگراف کا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک نئی بات ہے، نیا خیال ہے کہ زمین پر پایا جانے والا
کتنا فیصد پانی ایسا ہے جو کہ پینے کے قابل ہے۔ ہم باقی دو جملوں کو کس طریقے سے اس کا حصہ بنا سکتے ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں، اور بہت شاباش ان کے لیے جنہوں نے اس جملے کا انتخاب کر لیا کہ یہ جملہ اس پیراگراف کے لیے نامناسب ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ جی تو ہم بات کر رہے ہیں پانی کی۔ اس میں دیکھیں شروع میں پہلا جملہ جو آ گیا وہ مرکزی خیال کا حامل جملہ ہو گیا، پھر آ گیا کہ پانی کی حفاظت ہم سبھی کی ذمہ داری ہے، پھر تیسرا جملہ ہے پانی کا انتظام مختلف طریقوں سے کر رکھا ہے، اور چوتھا جملہ ہے کہ ہر دور اور بالخصوص موجودہ دور میں پانی کی ضرورت اور اہمیت سے انکار ممکن نہیں، اور خاص طور پر آج کل کی دنیا میں بڑھتی ہوئی حرارت کی وجہ سے پانی کی کمی پریشان کن صورتحال کا باعث بن رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم اس جملے کو لکھ سکتے ہیں کہ غیر ترقی یافتہ ممالک میں کئی بچے پانی کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا جملہ کیسے لگائیں گے؟ اسی کے ساتھ کہ موسمی تبدیلیاں پانی کے وسائل استعمال اور طریقہ کار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ جملہ یہاں پر کیوں لگایا؟ کیونکہ آگے اسی تسلسل میں بات ہو رہی ہے کہ پانی کو بچت سے استعمال کرنا نہ صرف سنت ہے بلکہ اس کے استعمال پر سوال بھی کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہم جملوں کو کسی بھی پیراگراف میں اگر وہ مرکزی خیال کے جملے سے مطابقت رکھتے ہوں، اس سے مساوی ہوں، تو ہم اسے پیراگراف میں شامل کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی نیا خیال بیان کیا جا رہا ہے تو ہم اسے پیراگراف میں شامل نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ تحریر میں ربط کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے جناب مشاغل کے بارے میں، کہ مشاغل انسان کی فکری اور ذہنی صحت کے علاوہ طبیعت کی چستی کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ فارغ وقت کی مثبت اور من پسند مصروفیت کا نام مشغلہ ہے۔ مشہور کہاوت ہے، خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ مشاغل فرصت کے لمحات کو کارآمد بناتے ہیں۔ فارغ لمحات کو مفید انداز میں گزارنے سے مثبت جذبات فروغ پاتے ہیں اور محنت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ فرصت کے مشاغل انسان اپنی طبیعت، رجحان اور ماحول کے مطابق اختیار کرتا ہے۔ قلیل آمدنی والے لوگ اپنے فالتو وقت کو ایسے کاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں جن سے نہ صرف ان کا جی بہل جاتا ہے بلکہ ان سے آمدن بھی ہو جاتی ہے۔ الغرض کارآمد مشاغل ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رکھتے ہیں۔ تو جناب اب بتائیے ان تین جملوں میں سے کون سے فقرات یہاں پر اس پیراگراف میں شامل کیے جانے کے قابل ہیں اور کون سا ایسا فقرہ ہے جو اس پیراگراف میں شامل نہیں ہو سکتا۔ پہلا فقرہ ہے، تاش کھیلنا ایک نقصان دہ مشغلہ ہے کیونکہ اسے کھیلتے کھیلتے جوئے کی لت پڑ جاتی ہے۔ دو، مشاغل کی کئی اقسام ہیں، مثلاً کتب بینی، باغبانی، تصویر کشی، مصوری یا خاص کھیل کھیلنا وغیرہ وغیرہ۔ اور نمبر 3، کتب بینی ایسا مشغلہ ہے جس سے انسان کی معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ تو جناب بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا کہ پہلا جملہ جو ہے وہ اس میں ہم شامل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ مرکزی خیال کے جملے کی مطابقت اس سے نہیں رکھتا، کیونکہ اس میں تاش کھیلنے کے متعلق بات ہو رہی ہے اور یہ نیا خیال ہے، جبکہ باقی دو جملوں کو ہم اپنے پیراگراف کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اور جناب بہت شاباش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صحیح جواب کا انتخاب کیا۔ چلتے ہیں اگلے اس کو کس طرح سے جملے میں شامل کیا جا سکتا ہے ان دو لائنوں کو، تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے ممکن ہے۔ دیکھتے ہیں ہم اسے کیسے اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے بات کی مشاغل ہوتے کیا ہیں، اور اس کے بعد یہیں پر شامل ہو سکتے ہیں اس کی اقسام کے بارے میں کہ مشاغل کی کئی اقسام ہیں، مثلاً کتب بینی، باغبانی، تصویر کشی، مصوری یا کوئی خاص کھیل کھیلنا۔ اس کے بعد ہم نے بات کی مشاغل کی کہ کس طرح سے مشاغل ہماری لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہاں پر کہ انسان اپنی طبیعت، رجحان اور ماحول کے مطابق ہی مشاغل اختیار کرتا ہے، تو یہاں پر ہم شامل کر سکتے ہیں کتب بینی ایسا مشغلہ ہے جسے عموماً لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس سے انسان کی معلومات میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔
لیکن دیکھیے اگلا جملہ ہے، قلیل آمدنی والے لوگ اپنے فالتو وقت کو ایسے کاموں میں استعمال کرتے ہیں جس سے جی بھی بہل جائے اور جو آمدن کا ذریعہ بھی بن سکیں۔ تو اس جملے کی پھر پچھلے جملے سے مطابقت قائم نہیں ہو رہی، اس لیے ہمیں یقیناً یہاں پر ایک جملہ شامل کرنا پڑے گا جس سے عبارت میں روانی برقرار رہ سکے، اور وہ جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ قلیل آمدنی والے لوگ اپنے فالتو وقت کو ایسے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جناب، یہ دو جملے بہترین انداز سے اسی پیراگراف کا حصہ بن گئے۔ اب دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم نے کچھ جملے لکھے ہیں، آپ ذرا سوچ کر بتائیے گا کہ جملے کی نوعیت کے حساب سے یہاں پر ذیل میں دو دو فقرات کے جوڑے دیے جا رہے ہیں۔ آپ ان میں سے بتائیے کہ ان میں سے کون سا جملہ مرکزی خیال کا ہوگا اور کون سا نفس مضمون میں شامل ہوگا۔ پہلا سیٹ ہے، کھیلوں کی اہمیت سے کون آگاہ نہیں، کھیل جذبات پر قابو پانا سکھاتے ہیں۔ دوسرا جوڑا ہے، پروٹین یا لحمیات جسم میں توانائی بحال رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور متوازن غذا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تیسرا جوڑا ہے، عربی ایک ایسی زبان ہے جس کا وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انگریزی زبان نے دنیا کو گلوبل ولیج بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور آخری جوڑا ہے، زندگی میں بہت سے رشتے ملتے ہیں لیکن دوستی ایسا رشتہ ہے جس میں زندگی ملتی ہے۔ دوستی وہ رشتہ ہے جس کے سامنے ہنسنے، بولنے، اٹھنے، بیٹھنے کے اصولوں کا حساب کتاب نہیں رکھنا پڑتا۔ تو یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تو چلیں دیکھتے ہیں۔ پہلے سیٹ میں پہلا جملہ، کھیلوں کی اہمیت سے کون آگاہ نہیں، یقیناً مرکزی خیال کا جملہ ہوگا، کیونکہ دوسرے میں بتایا جا رہا ہے جذبات پر قابو پانا۔ تو قابو پانا اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ نفس مضمون کا جملہ ہو سکتا ہے، لیکن مرکزی خیال کا جملہ یہی ہوگا کیونکہ اس میں بہت سی باتیں تفصیل سے بیان کی جا سکتی ہیں، اس کی ذیل میں بہت سی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، اس لیے پہلا جملہ مرکزی خیال کا جملہ اور دوسرا جملہ ہوگا نفس مضمون کا جملہ۔ تو چلیں دوسرے میں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ دوسرے جوڑے میں اس میں لحمیات اور پروٹین کی بات ہوئی، اور دوسرے جملے میں بتایا گیا متوازن غذا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی، پہلا جملہ نفس مضمون کا اور یقیناً دوسرا جملہ مرکزی خیال کا، بالکل ٹھیک۔ تیسرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے میں عربی کے بارے میں بات ہوئی اور دوسرے میں انگریزی زبان کے بارے میں بات ہوئی۔ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن زیادہ تو نہیں، ذرا سوچئے۔ یس، پہلا جملہ، عربی ایک ایسی زبان ہے جس کا وسیع ذخیرہ موجود ہے، مرکزی خیال کا حامل جملہ، اور دوسرا نفس مضمون کا جملہ کہ یہ حقیقت ہے کہ انگریزی زبان نے دنیا کو گلوبل ولیج بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن جب ہم عربی کی بات کریں گے تو پھر ہم بتا دیں گے، کیونکہ عربی بہت وسیع ذخیرہ الفاظ رکھنے والی زبان ہے تو اس کے بارے میں آگے بات کی جا سکتی ہے۔ آخری ہمارے پاس جوڑا ہے جس میں دوستی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہ تو بہت آسان ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پہلا جملہ مرکزی خیال کا حامل جملہ ہے اور دوسرا جملہ نفس مضمون کا جملہ ہے۔ شاباش، یقیناً آپ کو اب بہتر طور پر سمجھ آ گئی کہ مرکزی خیال کیسے لکھتے ہیں اور نفس مضمون کے حامل جملوں میں کس طرح سے جملے ترتیب پاتے ہیں اور کس طرح سے جملے لکھنے چاہیے یا کس طرح کے جملے لکھے جاتے ہیں۔ بہت شاباش اور بہت شکریہ۔ آخر میں پھر ایک دفعہ کہوں گی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی اردو کا بہت خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔